ویلکم بیک۔ ناظرین، پارلیمنٹ یا مجلس قانون ساز سے سربراہ مملکت کے خطاب کی روایت اتنی ہی پرانی ہے جتنی پارلیمنٹ کی اپنی تاریخ۔ ہمارے نمائندے ارشد سلیم نے پارلیمنٹ کی اس شاندار اور اہم تقریب کی 500 سالہ تاریخ اور مختلف ملکوں میں اس سے وابستہ مختلف روایات اور واقعات کا جائزہ لیا ہے۔ مملکت کا سربراہ آئینی بادشاہ ہو یا ملکہ یا صدر، آئینی لحاظ سے وہ پارلیمنٹ کے ایوانوں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ سربراہ مملکت کی خطاب کے لیے پارلیمنٹ آمد پارلیمنٹ کے تینوں اجزاء کو اکٹھا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ سربراہ مملکت کا یہ خطاب عام طور پر 2 موقعوں پر ہوتا ہے: عام انتخابات کے بعد ہونے والے پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس کے موقع پر اور نئے پارلیمانی سال کے آغاز کے موقع پر۔ سربراہ مملکت اپنی تقریر میں مختلف قومی امور کے بارے میں حکومت کی پالیسیوں، پچھلے پارلیمانی سال کی قانون سازی کے جائزے اور اگلے پارلیمانی سال کے دوران ہونے والی مجوزہ قانون سازی اور پارلیمنٹ کے ایجنڈے کا احاطہ کرتی ہے۔ برطانیہ میں ملکہ یا شاہ 16ویں صدی سے اس روایت پر عمل کر رہے ہیں اور یہ ان کے فرائض میں شامل ہے اور یہ پارلیمانی سال کی سب سے شاندار تقریب ہوتی ہے۔ ملکہ یا شاہ کا خطاب ایوان زیریں ہاؤس آف کامنز کی بجائے ایوان بالا ہاؤس آف لارڈز سے کیا جاتا ہے۔ 1642 میں انگلینڈ کے شاہ چارلس اول ہاؤس آف کامنز میں داخل ہوئے اور پارلیمنٹ کے 5 ارکان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ چارلس اول تو بغاوت کے نتیجے میں 1649 میں قتل کر دیے گئے، تاہم اس کے بعد کسی انگریز بادشاہ یا ملکہ نے ہاؤس آف کامنز کا رخ نہیں کیا اور ہاؤس آف لارڈز کو ہی اپنے خطاب یا فرمان کے اجرا کا مرکز ٹھہرایا۔ برطانیہ کی موجودہ ملکہ الزبتھ ثانی کو 58 مرتبہ پارلیمنٹ کی اسٹیٹ اوپننگ کا اعزاز حاصل ہے، جو شاید ایک ریکارڈ ہے۔ 1605 میں پارلیمنٹ کو دھماکے سے اڑانے کی ناکام کوشش کے بعد تاج برطانیہ کے خطاب سے پہلے ان کے ذاتی محافظ لالٹین لے کر رسمی طور پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی تلاشی لیتے ہیں۔ ملکہ کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ان کی پارلیمنٹ میں موجودگی کے دوران ایک سرکاری وپ کو بکنگم پیلس میں گارنٹی کے طور پر یرغمال یا حفاظتی حراست میں رکھا جاتا ہے۔ ملکہ برطانیہ اپنے خاوند ڈیوک آف ایڈنبرا کے ہمراہ شاہی بگی میں محل سے پارلیمنٹ میں آتی ہیں۔ ملکہ کے خطاب کے دوران ہاؤس آف لارڈز کے ارکان عام روایت سے ہٹ کر خصوصی طور پر لال رنگ کا گاؤن پہنتے ہیں۔ امریکہ میں بھی پارلیمنٹ کانگریس کی افتتاحی تقریب سے امریکی صدر کا خطاب خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اسے 1935 میں صدر فرینکلن روزویلٹ نے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کا نام دیا۔ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے 8 جنوری 1790 کو نیو یارک کے فیڈرل ہال میں امریکہ کی پہلی کانگریس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ 1801 میں صدر تھامس جیفرسن نے کانگریس سے جارج واشنگٹن کے صدارتی انتخاب کو شاہانہ روش قرار دے کر خود خطاب کرنے کے بجائے کانگریس کے نام اپنا سالانہ تحریری پیغام بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، جو آئندہ 112 سال تک قائم رہا۔ 1913 میں صدر ووڈرو ولسن نے خطاب کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ 1862 میں اپنے اسٹیٹ آف دی یونین پیغام میں ہی صدر ابراہم لنکن نے غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ 1923 میں صدر کیلون کولج کے خطاب کو پہلی مرتبہ ریڈیو پر، 1947 میں صدر ہیری ٹرومن کے خطاب کو ٹیلی ویژن پر اور 2002 میں صدر جارج بش کے خطاب کو ویب سائٹ پر پہلی مرتبہ پیش کیا گیا۔ پاکستان میں بھی پارلیمنٹ کے قیام کے بعد پہلے اجلاس اور ہر پارلیمانی سال کے افتتاحی سیشن کے موقع پر سربراہ مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب اہم پارلیمانی روایت اور آئینی تقاضا ہے اور یہ ان کے لیے مینڈیٹری یعنی لازمی ہے۔ نامساعد سیاسی حالات کی وجہ سے جمہوری آئینی روایت پر بلا تعطل عمل ہوتا رہا، تاہم فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے اپنی ہی قائم کردہ پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس سے محض اس لیے کئی بار خطاب کرنے سے انکار کر دیا کہ بقول ان کے وہ غیر مہذب لوگوں سے خطاب نہیں کریں گے۔ ان کا پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس سے واحد خطاب 17 جنوری 2004 کو ہوا۔ اس سے پہلے اور بعد میں وہ پارلیمنٹ کا رخ کرنے کی ہمت نہ کر سکے یا انہوں نے اس لازمی آئینی تقاضے اور فرض منصبی کو ضروری نہیں سمجھا اور کم سے کم 4 پارلیمانی سال صدر مملکت کے افتتاحی خطاب کے بغیر ہی شروع ہو گئے۔ جدید پارلیمانی تاریخ اس کی نظیر اور جواز پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صدر ضیاء الحق اور صدر غلام اسحاق خان پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس سے 5 مرتبہ خطاب کر چکے ہیں۔ صدر فاروق احمد لغاری 3 مرتبہ اور صدر محمد رفیق تاڈر 2 مرتبہ یہ فرض منصبی ادا کر چکے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 6 ستمبر 2008 کو اپنے انتخاب کے بعد پارلیمنٹ سے 17 مارچ کو 5ویں مرتبہ خطاب کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے 20 ستمبر 2008 کو صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد خطاب کیا۔ اپنے پہلے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے 8ویں اور 17ویں ترمیم کے ذریعے صدر مملکت کو حاصل اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کرنے کا اعلان کیا۔ 2010 اور 2011
میں 18ویں 19ویں اور 20ویں ترامیم کے ذریعے اس وعدے پر عمل درآمد اور مکمل جمہوری نظام کی بحالی کے بعد ان کا 17 مارچ 2012 کا پارلیمنٹ سے خطاب ایک سیاسی جمہوری صدر کے لیے خوشی کا موقع ہوگا۔ ارشد سلیم، PTV نیوز، اسلام آباد۔